إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم وبعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثة قلنا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أشركوا بالله وعقوق الوالدين وبعد رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ تمام قسم کی تعریف ہے اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس سے پہلے ہم نے ایک ٹاپک لیا تھا والدین کی فرما برداری کے تعلق سے۔ آج ہم یہ دیکھنے والے کہ والدین کی نافرمانی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، یہاں تک کہ یہ حرام ہے۔ مطلب کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے جس کو ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں۔ والدین کے ساتھ نافرمانی کرنا کیا ہے؟ حرام۔ لیکن ہم والدین کو کتنا آسانی سے نہ بول دیتے ہیں، کتنا آسانی سے ماں کو ہم زور سے اونچی آواز میں ڈانٹ کر بولتے ہیں کہ ہم کو نہیں سننے کا، ہم کو مت سناؤ، صرف میں ہی ملتا کیا، دوسرے نہیں ملتے کیا۔ کتنا آسانی سے ہم والدین کو کیا کرتے ہیں؟ پھٹکار دیتے ہیں، جبکہ وہ والدین ہیں جنہوں نے آپ کو اس دنیا میں لے کر آیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ذریعہ بنایا آپ کے دنیا میں آنے کا۔ لیکن ہمارا والدین کے ساتھ کیسا رویہ ہے؟ آپ خود ذرا غور کیجئے، اور شریعت کیا بولتی ہے اب ذرا غور سے سنیے، تو انشاءاللہ آپ کو آج بات سمجھ میں آئیں گی کہ والدین کی نافرمانی کرنا کیسا ہے۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 22 اور 23 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تو یقیناً قریب ہے جب تم کو اقتدار ملے تو تم زمین میں فساد پھیلاؤ اور رشتوں کو توڑو۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے اور ان کو بہرا اور اندھا کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ لوگوں کا ذکر فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ان کو اقتدار دے دے، طاقت دے دے، پیسہ دے دے، مال دے دے یا جسمانی قوت دے دے، تو کیا کرنے لگیں گے؟ لوگ رشتوں کو توڑنے لگیں گے۔ آپ خود سوچئے، کچھ لوگ رہتے دنیا کے اندر جب مغلوب ہوتے ہیں، مطلب کسی کے ماتحت انڈر ہوتے ہیں، تو کتنے پریشان ہوتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، منتیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے فلاح ہو جائے، فلاح ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ جب ان کو دے دیتا ہے تو پھر لوگوں کو بھول جاتے ہیں، ہے نا؟ پھر ان کے بات کرنے کا رویہ بدل جاتا ہے، لوگوں پہ ظلم کرنے لگتے ہیں، ان کے چلنے کا طریقہ بدل جاتا ہے، اور لوگوں کی مدد کرنا، نرمی سے بات کرنا، یہ تمام چیزیں وہ دھیرے دھیرے کیا کرتے ہیں؟ چھوڑتے جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب ہم تم کو اقتدار دیں گے تو کیا کرو گے تم لوگ؟ رشتوں کو توڑو گے۔ اور ایسے لوگوں کو اللہ نے کہا کہ یہ اندھے اور بہرے ہیں، مطلب ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، وہ بھول گئے اللہ تعالیٰ کے احسانات۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دیکھیے وارننگ دی۔ اسی طرح سورہ رعد آیت نمبر 25 اللہ تعالیٰ نے کہا جو لوگ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں اس کی مضبوطی کے بعد اور اس چیز کو کاٹتے ہیں جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہ لوگ ہیں جن کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ کچھ لوگ رہتے ہیں والدین سے رشتے توڑتے ہیں اور ان سے رشتے جوڑتے ہیں جو ان کے قریبی نہیں ہیں۔ مطلب آپ دیکھیے بہت سارے لوگ ہیں والدین کے ساتھ ان کا بات چیت کرنے کا رویہ کیسے ہوتا ہے؟ والدین کے ساتھ ان کے بات چیت کرنے کا رویہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ خود سوچئے، آپ خود اپنے آپ کو دیکھیے۔ والدہ آپ کی پکارتی ہے، بیٹے یہ فلاں چیز لے کر آؤ، جاؤ میں نہیں لاتا، جاؤ میں دکھ رہا کیا، میرے کچھ بولتے کیا، دوسرے کیا کر رہے، بیٹا پانی لاؤ، ہاں میں لاؤ گے پانی، وہ چھوٹا نہیں دکھتا کیا، چھوٹی نہیں دکھتی کیا؟ ارے سمجھا کیا آپ کو؟
اور وہی اپنے دوست کے والدہ اگر آ گئے، ہے نا، آنٹی کیسے آپ، ایک دم پیار سے مسکراہٹ فیس پہ، دوسرے کی والدہ سے کتنی پیار محبت سے باتیں کرتے اور خود کی والدہ سے سختی سے بات کرتے، جبکہ حق تو ان کا ہے زیادہ مسکرا کے بات کرنے کا۔ جو اپنے والد کی طرف مسکرا کر دیکھتا ہے اس کو ایک حج کا ثواب ہے۔ کتنے حج کے ثواب ملیں گے؟ صحابہ نے جب سنے تو صحابہ بولے یہ تو ہم روز کر سکتے ہیں، کیا بڑی بات ہے اس میں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کے خزانے کم تھوڑی ہے، تم کرتے جاؤ اللہ تم کو ثواب اتنا دیتے جائے گا، کم نہیں ہوگا کچھ بھی۔ تو ہم والدین سے مسکرا کے بات نہیں کرتے، اچھے سے بات نہیں کرتے، اونچی آواز میں باتیں کرتے ہیں ہم والدین سے، ہے نا، اور دوسروں کے والدین سے بڑی پیار محبت سے۔ آپ دیکھو دوست کے گھر پہ جاؤ اور آنٹی کیسے آپ، اچھا آنٹی نہیں، آنٹی کے بہن کے بارے میں پوچھتے آپ، خالہ جان کیسے ہیں، جیسے ان کے خالہ کو کبھی نہیں پوچھتے خود کے، وہ خالہ کو پوچھ رہے ہیں ان کے، کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس شو آف آ گیا، ہم دین کو بھول گئے اور دکھاوے پہ آ گئے، تو ہم باہر دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم کتنے اچھے اخلاق والے ہیں، اور والدین کو اخلاق کے ساتھ ہم والدین سے پیش نہیں آ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ رشتوں کو توڑتے ہیں، کاٹتے ہیں، اور جس کو جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے توڑتے ہیں، یہ لوگ فساد پھیلانے والے لوگ ہیں، ان کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ یہ آیت اصل میں ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو رشتوں کو توڑتے ہیں۔ ذرا پیسہ آ گیا، والدین کو بھول گئے، بھائی بہن کو بھول گئے، رشتہ داروں کو بھول گئے، ہے نا، فلاں رشتہ دار غریب ہے ان کے پاس نہیں جا رہے ہیں، کیوں؟ ہم امیر ہیں، رشتوں کو توڑ دیا، مال آیا تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہا نا، پہلی والی آیت میں سورہ محمد میں، ہم ان کو تھوڑا سا نواز دے تو یہ رشتوں کو توڑنا شروع کر دیتے، فلاں غریب ہے اس کے پاس ہم نہیں جائیں گے کیونکہ ہم امیر ہیں نا، فلاں ایسے ہم پڑھنے لکھنے والے لوگ ہیں تو وہ پڑھتے لکھتے نہیں ہیں تو ہمارا اسٹینڈرڈ الگ ہے، ان کا اسٹینڈرڈ الگ ہے، ان سے بات نہیں کریں گے۔ لوگوں نے ایسے اپنے حالات بنا لیے، اور ایسے لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ایسے لوگوں کے لیے برا گھر ہے، اور یہ بات سیدھی سی ڈائریکٹ والدین کے تعلق سے ہے کہ والدین کا نافرمان جنت میں نہیں جائے گا۔ آپ میں سے کتنے لوگ والدین کی نافرمانی کرتے ہیں ذرا سوچیے۔ والدین کو ناراض کرنے والا، ان کو جو ان کی نافرمانی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اب دنیا میں کتنا بھی شو آف کرو آپ، کوئی فائدہ نہیں، لوگوں سے کتنی میٹھی میٹھے باتیں کرو آپ، کچھ فائدہ نہیں، جنت ہاتھ سے نکل گئی۔ چلیے سورہ الاسراء اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے، اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ڈیسیجن ہے، ڈکری ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے بول دیا، کیا بول دیا؟ کہ عبادت صرف اللہ کی جائیں گی، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک ہوگا، یعنی حسن سلوک کرو۔ اگر تمہارے سامنے ان میں سے کوئی یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان سے اف تک مت کہو۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے ان کو؟ اف تک مت کہو۔ اف عربی میں سب سے چھوٹا لفظ، الف فے، اف اردو میں بھی ہوتا ہے نا، اگر والدین اپنے خوب باتیں سنانے لگے اور اپن بیٹھے ہوئے تو ایسا کرتے اپن، اف کی جگہ اپنے پاس کیا چلتا؟ ہم کچھ بول رہے۔ اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کہ وہ بڑھاپے کی حالت میں پہنچ گئے تو ان کو اف تک مت بولو۔ آپ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے، اگر ان سے لڑتے جھگڑتے بحث کرتے ہیں تو کہا کہ اف تک مت کہو، اور نہ انہیں ڈانٹو، اور ان سے اچھی بات کہو، اور اپنے بازو نرمی اور شفقت سے ان کے لیے جھکا کے رکھو، اور ان کے حق میں دعا کرتے رہو، اے میرے رب ان پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم فرمایا اور محبت کی۔ کیا کہا؟ ان کو اف تک مت کہو، نہ ڈانٹو، ڈانٹنا نہیں، اللہ کو پسند نہیں، اس لیے اسپیشل کہا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر۔ ان سے اچھی بات کہو، مطلب ایسی بات کہو جس سے وہ خوش ہوتے ہیں، اچھی بات کہو، اور ان کے لیے اپنے شفقت سے اپنے بازو کو جھکائے رکھو۔ اس کوئی تفسیر میں علماء کیسے بتاتے ہیں؟ جیسے مرغی ہوتی ہے نا، مرغی جب اوپر سے کوئی خطرہ دیکھتی ہے، چیل وغیرہ، تو اپنے چوزوں کو کیا کر لیتی ہے؟ پورے اپنے پروں میں چھپا لیتی ہے، شفقت کے بازو ہے۔ تو کہا کہ والدین کے ساتھ اتنا نرمی سے رہو تم کہ ان کی طرف کوئی تکلیف نہیں آنے دینا، تکلیف تو آنے دینا دور کی بات، اپنی تکلیف پہنچاتے ہیں ان کو، تو آپ کا مقام اللہ کے نزدیک کیا ہوگا آپ سوچو۔
سوچو، اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کہ دوسری کوئی تکلیف ان کے پاس مت آنے دو، ان کے بیمار ہونے سے پہلے ان کو ہاسپٹل لے کے چلے جاؤ۔ ان کو کوئی پریشان کر رہا ہے تو اس کو بولو کہ ان کو ڈسٹرب نہیں کرنا، کیا کرنا ہے میرے سے بات کرو، والدین کو کچھ نہیں بولنا۔ ان کو کس چیز سے تکلیف ہو رہی وہ تکلیفوں کو دور کرتے جانے کا، ان کو جو چیز پسند نہیں ہے اس کو وہاں سے ہٹاتے جانے کا۔ انہوں نے بول دی یہ چیئر بار بار تکلیف دے رہی، یہاں کا کون لا کے رکھ دیا، فوراً اس کو اٹھا کے آپ نے رکھ دینا بازو میں۔ اپنے پاس تو یہ چلتا، اس کو بولو، اس کو بولو، اس کو بولو، اس کو بولو، میں دکھتا کیا، میں دکھتی کیا، اور برابر ہے کہ نہیں ہے؟ اور کیوں کرتے آپ یہ چیزیں؟ کیونکہ آپ موبائل میں بیٹھے ہوئے، ہاں اس کو بولو، اس کو، ہر بار میں دکھتا کیا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ کی دیکھیے کوئی ویلیو اور قدر نہیں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی نہیں سنتا ہے دنیا اور آخرت میں بھی اس کو اللہ تعالیٰ پھر کچھ دیتا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو کہا کہ ان کے ساتھ شفقت کے ساتھ بازوؤں کو جھکائے رکھو اور ان کے لیے دعا کرو، اے اللہ انہوں نے بچپن میں میرے ساتھ جیسا کیا تو بھی ان پر رحم فرما، کیونکہ اب یہ بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں، کمزور ہو رہے ہیں نا، بیماری آ رہی ہے ان کے پاس، تو اب ان کی تو کیا کر، مدد کر، ان پر رحم فرما۔ اور آپ سوچو بچپن میں ہمارے والدین جو آپ کے ساتھ کرتے تھے، ذرا اس کو سوچو آپ۔ آج کل کالج میں لڑکے لڑکیوں کے حالات ایسے ہو گئے، 2 دن ملاقات ہوتی ہے لڑکا لڑکی کی، اور کیا بولتا وہ، تمہارے لیے جان دے دوں گا۔ اس کو بولنا ذرا یاد کر تیرے ڈائپر کون بدلتے تھے، ارے برابر ہے کہ نہیں ہے؟ تھوڑا سا پیچھے جا بولنا، 12-13 سال پیچھے، 10-12 سال، تیرے ڈائپر کون چینج کرتا تھا، ان کو بھلا دیا اور اس کو بول رہا جان دے دوں گا۔ والدین کے لیے جان دیتا ہے کوئی تو بول سکتے اچھی بات ہے، جان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے نا، ایسے کس کے بھی لیے دے دیں گے؟ یہ سب حرام کام ہے، گناہ کے کام ہے جو شیطان آپ کو لے کے جاتا ہے۔ شیطان، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا شیطان ہمیشہ آپ کو بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اچھائی کی طرف لانا چاہتا ہے، لیکن ہم کس کا سنتے ہیں؟ شیطان کا۔ شیطان آپ کو بے حیائی کی طرف لے جانا چاہتا ہے، بیکار چیزوں کی طرف، بری چیزوں کی طرف، گندی چیزوں کی طرف، اور ہم نے شیطان کو اپنا ساتھی بنا لیے۔ والدین کو جو ہے ہم اگنور کرتے ہیں، ان کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کی بات نہیں مانتے ہیں، اور فلاں چیزوں میں انوالو ہے۔ آج کل آپ لوگ کالج کے دور میں آ گئے ہیں، 11th والے، آج چھوٹی کلاس والے بھی جانے والے، اس لیے آپ کو بتا دے رہا ہوں، پہلے تمام برائیاں چلتی ہے، شیطان بہت خوبصورت کر کے بتاتا ہے گناہوں کو تاکہ آپ کرے اس کو کیسے بھی۔ تو فوراً یہ آیتوں کو یاد کرنا کہ آپ دعا کریں، اے میرے اللہ، میرے رب، میرے ماں باپ پر رحم فرما، جیسے بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم کیا، مطلب میں ذرا بھی رات میں روتا تھا تو وہ اٹھ کے بیٹھ جاتے تھے، رات بھر جاگتے تھے، بار بار ہاتھ جو ہے غلاظت کر دیتے تھے بستر میں، وہ بار بار صاف کرتے تھے کہ آپ کو اٹھا کے پھینک دیتے تھے، بہت لگایا بار بار کیا اس میں، آپ 10 بار بھی کرتے تو 10 بار وہ اٹھاتے تھے، ان کی نیند خراب ہوتی تھی، حالانکہ دن میں ان کو بھی کام کرنا ہے، جاب پر جانا ہے، والد کو، ماں کو کام کرنا ہے گھر کا، پھر بھی وہ رات بھر آپ کے لیے جاگتے تھے۔ تو وہ کیسا آپ کے اوپر رحم کرتے تھے کہ آپ کو تکلیف نہ آئے، تو ویسا اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ ان پر آپ رحم فرما، ان کی تکلیفوں کو دور کر۔ حضرت ابو بکرہ، یہ دوسرے صحابی، حضرت ابو بکر نہیں ہے، حضرت ابو بکرہ نفی بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ اللہ کے رسول فرما رہے، کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ سب سے بڑا گناہ مطلب جہنم میں لے جانے والا ہے آپ کو 100%، کون سا ہے؟ تو ہم نے فرمایا، صحابہ نے، کیوں نہیں؟ اللہ کے ساتھ شریک کرنا۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ سب سے پہلے شرک کرنا، اللہ کے علاوہ کسی سے دعا مانگنا، مدد مانگنا، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سر جھکانا، چاہے جھاڑ، پہاڑ، قبر، پتھر، سورج، چاند، کچھ بھی رہنے دو، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکا سکتے، اللہ کے علاوہ کسی سے مانگ نہیں سکتے، یہ سب شرک ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی بھی عبادت نہیں کر سکتے، یہ تمام چیزیں شرک ہے۔ تو اللہ کے ساتھ شرک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے، اور قرآن میں جہاں جہاں شرک کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا شرک والے کو، جہاں شرک کا ذکر ہے اس کے فوراً بعد کیا کہا؟ ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ اللہ کے رسول ٹیکا لگا کر بیٹھے تھے، اٹھ کر بیٹھ کر کیا فرمایا؟
آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے، پھر سیدھے ہو کر بیٹھ کر فرمایا سنو، جھوٹی بات کہنا اور جھوٹی گواہی دینا یہ بھی بڑے گناہوں میں سے ہے۔ پھر آپ اس بات کو دہراتے رہے، یہاں تک کہ صحابہ سوچنے لگے کاش کہ اللہ کے رسول خاموش ہو جائے۔ صحابہ کو اتنا ڈر لگا۔ شرک کرنا، والدین کے ساتھ نافرمانی کرنا اور جھوٹ بات بولنا۔ ہم تو جھوٹ بھی بولتے اور وہ والدین سے بولتے، کتنے بڑے گناہ گار ہو گئے نا۔ نافرمانی پلس جھوٹ، کہا کہ نافرمانی والدین کی کرنا یہ گناہ عظیم، یعنی بڑے گناہوں میں سے ہے۔ شرک کے بعد فوراً اس کا نمبر ہے۔ آپ دیکھیے کتنے لوگ ہم میں سے بڑا گناہ کرتے ہیں جو والدین کی نہیں سنتے ہیں، ان کا انکار کرتے ہیں، ان کی باتوں کو، ان کو نہیں مانتے ہیں۔ آپ دیکھیے اگر آپ والدین بولے کہ بیٹا ذرا جاؤ دکان پہ سے یہ چیز لے کر آؤ، تو آپ کو جان پر آتا ہے، امیجیٹ سیم ٹائم پر نیچے سے دوست آتا، آواز دیتا، بھاگتے ہوئے جاتے آپ۔ تو آپ کس کی خدمت کر رہے ہیں؟ دوست کی؟ کیا دوست کی خدمت کے لیے آپ جنت میں جائیں گے؟ ہے کیا ایسا کہ دوست کی خدمت کرو جنت حاصل کرو؟ دوست کے قدموں کے نیچے جنت سنا آپ نے کبھی؟ سہیلی کے قدموں کے نیچے جنت سنا آپ نے؟ پھر اس کو اتنا انٹرٹین کرتے آپ، اس کے لیے اتنا کام کرتے، اتنے بھاگ دوڑ کرتے ہیں، ارے برابر ہے کہ نہیں ہے؟ اور والدین کو کتنا آسانی سے آپ بولتے ہیں جاؤ میں نہیں کرتا، جاؤ میں نہیں کرتی یہ کام، میرے کو نہیں بولنا۔ اور کچھ لوگوں کو تو میں نے عجیب ڈائلاگ بولتے ہوئے سنا والدین کو، میرا اس گھر میں رہنا مشکل ہو گیا، اتنا کام بولتے میرے کو، پریشان ہو گئی میں زندگی سے، ایک انسان کتنا کام کرے گا۔ یہ والدین کو بولتے بچے ڈائلاگز۔ ذرا ان حدیثوں کو غور سے سنو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بڑے گناہوں میں سے ہے والدین کی نافرمانی کرنا۔ چلیے ایک اور حدیث سناتا ہوں میں آپ کو۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبیرہ گناہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک کر دینا، کسی کو کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا اور قتل کرنا یعنی کسی کو جان سے مارنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ پہلے 3 چیزیں تھی، اب اس میں ایک ایڈ ہوئی مرڈر بھی بڑے گناہوں میں سے، لیکن مرڈر کو بھی نیچے 4تھے نمبر پہ رکھا ہوا ہے۔ دوسرے نمبر پہ کون ہے ابھی بھی؟ ماں باپ کی نافرمانی، تیسرے پہ جھوٹ بولنا، اور چوتھے پہ ہے مرڈر۔ کتنا بڑا گناہ ہے؟ آپ کر سکتے کسی کا مرڈر؟ آپ چھری دیکھ کر خود بے ہوش ہو جائیں گے آپ۔ مرڈر بہت دور کی بات ہے نا، کتنا بڑا آپ کو مشکل جائے گا نا کام کہ آپ بولیں گے نہیں بہت بڑا گناہ ہے، لیکن والدین کی نافرمانی اس سے بڑا گناہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے ایک اور کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبیرہ گناہ میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے والدین کو گالی دے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، ایک شخص کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے، وہ پلٹا کر اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، تو اس طرح وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے اور جواب میں وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے، گویا اس نے اپنے والدین کو گالی دیا۔ بخاری اور مسلم۔ یہ حدیث میں غور کرنے والی چیز کیا ہے معلوم آپ کو؟ غور کرنے والی چیز دیکھو ذرا غور سے سنو۔ اللہ کے رسول نے کوئی اپنے ماں باپ کو گالی نہ دے، تو صحابہ نے تعجب سے پوچھا کوئی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دیتا ہے؟ وہ زمانے جاہلیت کا دور ہے، جاہل زمانہ ہے، لیکن ان کے نزدیک بھی ماں باپ کو گالی دینا کیا تھا؟ غلط ہے نا۔ لیکن آج ہمارے آس پاس میں کچھ لوگ ہیں نا جو والدین کو بھی گالی دیتے ہیں۔ کچھ ایسے ہے اپنے آس پاس کے علاقوں میں، کچھ لوگ ایسے واقعات میں نے دیکھا ہے جو اپنے پیدا کرنے والے ماں باپ کو گالی دیتے ہیں، بیوی کی سن کر، سسرال کی سن کر، برابر ہے نا۔ میں نے دیکھا ایسے کچھ لوگوں کو جو اپنے والدین کو بھی گالی دیتے ہیں۔ گالی دینا بولے تو گالی وہ نہیں جو آپ سوچ رہے، یہ بھی گالیاں ہوتی ہے۔ والدین کو بولتے کیوں ہم کو پیدا کرے۔ ایسے واقعات آپ نے سنے ہوں گے لڑائی جھگڑے میں، کچھ لڑائی جھگڑے پہ راستے پہ لوگ اتر آتے، جب آپ نے دیکھا ہوگا والدین کو برا بھلا کہتے ہیں، تم کچھ کام کے نہیں ہے، تم نے ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کیا، تم ناکارہ لوگ ہیں، تم نے ہمارے لیے کیا کیا، کچھ نہیں۔ یہ والدین کو گالی دینے والے لوگ۔ لیکن عرب میں وہ چیز کو بھی برا مانا جاتا تھا جو آج ہمارے پاس لوگ کرتے ہیں۔
تو وہ صحابی نے کہا کہ کوئی اپنے والدین کو گالی کیسے دے گا؟ تو اللہ کے رسول نے بات بتایا کہ اس کو بھی ماں باپ کو گالی دینا بولتے ہیں۔ کس کو؟ کہا کہ تم میں سے کوئی کسی دوسرے کو گالی دیتا ہے تو پلٹا کر وہ بھی گالی دیتا نا، تو اس نے جو پلٹا کر گالی دی ہے اصل میں اس نے نہیں دی ہے تمہارے ماں باپ کو، تم نے خود دی ہے۔ کیوں؟ بولو کیسے؟ ایک آدمی نے دوسرے آدمی کے والدین کو گالی دی تو دوسرے نے اس کے والدین کو گالی دی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اصل میں اس پہلے والے نے اپنے والدین کو گالی دی۔ بولو کیوں؟ جس نے شروعات کیا اس نے اصل میں کیا نا بات، اس نے جب گالی دیا تبھی تو اس نے دیا نا، تو اس لیے کہا کہ یہ شروعات جس نے کی اسی نے اپنے والدین کو گالی دی، حالانکہ اس نے اپنے والدین کو گالی نہیں دیا لیکن پلٹا کر سامنے والے نے بولا نا، اس لیے ان شارٹ اسی نے ہی گالی دیا۔ سمجھی بات؟ کیا سب لوگ جاگ رہے ہیں؟ ہاں، اب ذرا غور سے سنیے، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت ابو محمد عمیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، لا يدخل الجنت قاطع، بچپن میں حدیث سنتے تھے نا آپ، لرن بھی کرتے تھے، رشتے توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا، داخل نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے ماں باپ سے بھی رشتے توڑتے ہیں، والدین سے الگ رہتے ہیں، والدین سے ملتے نہیں ہیں، والدین کے پاس جاتے نہیں ہیں۔ ارے ادھر ذرا دھیان سے، ہاں، والدین سے ملاقات نہیں کرتے ہیں، گھر الگ بنا لیا، وہ الگ رہتے ہیں، یہ الگ رہتے ہیں، کوئی ان کا جو ہے پرسان حال نہیں ہے، تو کہا کہ رشتے توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں گھر میں رہتے ہیں لیکن والدین سے بات نہیں کر رہے، کیوں؟ لڑائی ہو گئی تو رشتہ توڑنا بولتے ہیں اس کو۔ ادھر سے والدین آ رہے تو ادھر منہ پھیر کے چل جا رہے، کیوں؟ ہماری سنے نہیں انہوں نے، ہماری بات نہیں مانے انہوں نے۔ تو ایسا آدمی اگر چلا گیا نا اس دنیا سے والدین کو ناراض کر کے، جنت میں انٹری نہیں ہے اس کو، اور جنت میں انٹری نہیں ہے تو کیا کدھر جائے گا وہ؟ جہنم میں۔ کوئی تیسری جگہ نہیں ہے، جہنم میں، جہاں آگ ہی آگ ہے۔ چھوٹی سی ماچس کی تیلی اگر آپ کو لگا دی جائے تو کیا ہوگا؟ کینڈل میں آپ 1 منٹ انگلی رکھ کے بتاؤ اگر ہمت ہے تو، چلو 30 سیکنڈ کم کر دیتے ہیں، 1 سیکنڈ نہیں ہے وہ تو کوئی بھی نکال لے گا، ایسا 30 سیکنڈ انگلی رکھ کے بتاؤ کینڈل کے اوپر، رکھ سکتے ہیں؟ وہاں پورا جسم آگ کے اندر رہے گا۔ اب آپ امیجن کرو، آپ کو پورا کھولتے ہوئے کڑھائی میں ڈال دیا جائے گا، یہ جو جہنم میں جانے والے لوگ ہیں، طرح طرح کے عذاب ہے وہاں پر۔ ایک عذاب ایسا ہے کہ انسان کو لٹا دیا جائے گا اور اس کے سر پر فرشتہ ایک بڑا پتھر لا کے مارے گا جس کو اس کا سر پچک جائے گا پورا، اور وہ زور کی چیخ مارے گا۔ فرشتہ کیا کرے گا؟ وہ پتھر لینے پھر جائیں گا واپس، تو اس کا سر پھر سے ثابت ہو جائے گا، مطلب ایک شاٹ میں موت بھی نہیں ہے، وہ بار بار کرے گا ایسا آ کر۔ کچھ لوگ رہیں گے جن کو پیتل کے ناخن دے دیے جائیں گے جس سے وہ اپنے سر میں دھسائیں گے اور پوری اپنی چمڑی کو کاٹتے ہوئے اپنے سینے تک لائیں گے، خود ہی کریں گے ویسا۔ کچھ لوگ رہیں گے جن کو چھوٹی چھوٹی دیگوں میں ڈال دیا جائے گا، پورا اکڑو جس طرح پیک کر کے اندر چھوٹی سی جگہ میں، اور اس کو آگ نیچے سے جلائی جائیں گے۔ یہ چند عذاب میں نے ابھی بتایا آپ کو، ایسے بہت سارے عذاب ہیں۔ پھر وہاں کانٹے دار درخت کھلایا جائے گا جو نہ نگلے جائے گا نہ اگلے جائے گا، اٹک جائے گا گلے میں، اس کو کانٹے لگے ہوں گے ہر طرف سے۔ تو یہ جہنم ہے، تو جو والدین کو نافرمانی کر کے ناراض کر کے اس دنیا سے جائے گا اس کو جنت میں داخلہ نہیں ہوگا۔ چلیے، حضرت ابو عیسیٰ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بے شک اللہ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی کرنے کو، ضرورت کے موقع پر خرچ نہ کرنے کو، بغیر ضرورت کسی سے سوال کرنے کو، نیز لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے کو حرام قرار دیا ہے، اور فضول بحث و گفتگو کو، کثرت سوال کو اور مال کے ضائع کرنے کو تمہارے لیے ناپسند کیا ہے۔ اس میں بہت ساری چیزیں آئی ہیں لوگوں، لیکن مختصر سی بات ہم کریں گے جو ہماری چل رہی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے حرام کیا ہے، ہم نے حرام کیا ہے والدین کی نافرمانی، ماؤں کی نافرمانی، مطلب اللہ کے نزدیک یہ حرام گناہ ہیں۔
ہم شراب پینے کو کتنا برا سمجھتے ہیں نا، حرام ہے. تو آپ والدین کی نافرمانی کو بھی ویسا سوچو. اگر آپ کے سامنے شراب لا دی جائے تو آپ پئیں گے؟ آپ بولیں گے استغفر اللہ توبہ. آپ کو پتہ چل جائے کسی پروڈکٹ میں الکوہل ہے تو آپ وہ استعمال نہیں کرتے ہیں نا، کتنا احتیاط کرتے نا. تو کیا آپ نے سوچے کبھی اپنی بات میں کہیں بھی ماں باپ کی نافرمانی کی ملاوٹ ہے تو اس سے احتیاط آپ نے کی کبھی؟ کہ ارے یہ بات سے امی ناراض ہو جائیں گے، ارے یہ بات سے اپنے والد ناراض ہو جائیں گے، کبھی سوچے آپ نے؟ کبھی نہیں سوچتے ہم کہ والدین ہماری کیسی محنت مشقت کرتے ہیں، اور ہم فوراً جا کر کیا کرتے ہیں؟ اپنی فرمائش، ہماری بات سنو، ہمارے لیے یہ کرو. نہیں کیے تو آپ منہ پھلا لیتے، 2 دن بات نہیں کرتے. جب تک والدین ہماری ضد پوری نہیں کریں گے ہم بات نہیں کریں گے. کھانا نہیں کھائیں گے، اٹھ کے چل جاتے نا ٹیبل پہ سے. اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ نے ماں باپ کی نافرمانی کو حرام قرار دیا ہے. کیا قرار دیا ہے؟ حرام. جیسے سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ والدین کی نافرمانی مت کرو. کیوں؟ کیونکہ اس نے تمہیں 9 مہینے تکلیف در تکلیف پیٹ میں پالا ہے، اور پھر تکلیف سے تمہیں اس دنیا میں پیدا کیا ہے. آپ جانتے ہیں بچہ جب پیدا ہوتا ہے ماں کی کوکھ سے تو ماں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے پتہ ہے آپ کو؟ آپ بائیولوجی میں پڑھیں گے، آپ 11ویں والے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کے جسم کی وہ ہڈیاں جو کبھی الگ نہیں ہوتی ہے وہ اس وقت الگ ہوتی ہے، اور وہ ہڈی جب الگ ہوتی ہے تو تکلیف کتنی ہوتی ہے پتہ ہے اس کو؟ تکلیف کو ناپنے کی بھی اکائی ہے سائنس کے اندر، اس کو بولتے ہیں ڈیل. کیا بولتے ہیں اس کو؟ ڈیل. جیسے آواز کی اکائی کیا ہے؟ ڈیسیبل. تو تکلیف کو بھی سائنس نے کہا ہے کہ اس کو ناپا جا سکتا ہے، تو اس کی اکائی ہے، یونٹ ہے ڈیل. کہا کہ ماں جب بچے کو جنم دیتی ہے تو اس کو 45 ڈیل کا درد ہوتا ہے. 45 ڈیل. 45 ڈیل اب عام انسان کو کیسے سمجھے گا؟ تو سائنٹسٹ بولتے ہیں کہ وہ 45 ڈیل ایکول ٹو ایسے ہے جیسے کسی انسان کی 20 ہڈیاں ایک ساتھ توڑ دی ہو. ایک ہڈی انگلی کی ٹوٹی تو آپ 1 مہینے تک اس کو ایسے لے کے گھومتے ایسا. کسی انسان کی 20 ہڈیاں ایک ساتھ توڑ دی جائے تو کتنا درد ہوگا؟ مطلب اس کے دونوں پیروں پہ جسم پہ سے ٹرک چلا جائے، کیسا درد ہوگا؟ کہا کہ ماں کو اتنی تکلیف ہوتی ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے، لیکن وہ برداشت کرتی ہے بچے کی خاطر، اور اللہ اس کو ایسا صبر بھی دیتا ہے اس وقت. اس لیے تو ماں کے لیے جنت ہے نا قدموں میں. کیوں رکھا اللہ نے ماں کے قدموں میں جنت؟ وہ اتنی تکلیف اٹھاتی ہو، 9 مہینے تو پہلے پیٹ میں لے کر گھومتی ہے نا. ایک بچے کو مطلب ایک آدھے کلو سے لے کر 2 کلو تک کے بچے کے وزن ہوتے ہیں اکثر. آپ پوسر کا ہی وزن لو ایسا اور دن بھر ایسا لے کے کھڑے رہو، ایک دن صرف رات میں بھی آپ ایسے ہی سوئیں گے، پورے ہاتھ ٹائٹ ہو جائے گا آپ کا، سمجھے کیا؟ اور صبح میں آپ ٹیوشن بھی ایسے ہی جائیں گے بغیر وزن کے بھی، ہاتھ اکڑ جائیں گا، پورا نسیں پوری جام ہو جائیں گی. وہ 9 مہینے پیٹ میں لے کر گھومتی ہے وہ. لیکن ہم کتنی آسانی سے نافرمانی کرتے ہیں. باپ دن بھر بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، آپ کے کپڑے اچھے ہو، آپ کا کھانا اچھا ہو، آپ کا اسکول اچھا ہو، ٹیوشن اچھا ہو، کالج اچھا ہو، اس پہ خرچ کرنے کے لیے بھاگ رہے ہیں نا. وہ اپنا سیلف سوچیں گا تو بہت کم انکم میں چلا سکتا ہو. بچوں کو چھوڑ دیے، بیوی کو چھوڑ دیے، جاؤ اپنا اپنا دیکھو. اگر ایسا کرا تو اس کو ضرورت نہیں ہے بھاگنے دوڑنے کی. تو اس لیے والد کی فرما برداری کرنا ہے کہ وہ آپ کے لیے بھاگ رہا دوڑ رہا ادھر. باہر کبھی باس سے جھڑپ ہو جاتی، کبھی بزنس میں اوپر نیچے ہو جاتا، کبھی نوکری کے پرابلم چلتے، بزنس اونچا نیچا ہوتا، سارے ٹینشن لے کر وہ، لیکن آپ کو ڈسٹرب نہیں کرتا ہو. وہ ہوتا ہے باپ. وہ کیسے مشکل سے پیسے لاتا ہے اور ہم اس سے بات نہیں کر رہے، نافرمانی کر رہے. پانی دوسرے نے پلانا، اس نے بولا باہر سے یہ لے کر آؤ تو وہ دوسرے نے کرنا، ہم کو مت بولو. کتنا آسانی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ماں باپ کے نافرمان ہیں وہ جنت میں نہیں جائیں گے، اور ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، جس نے ماں باپ کی نافرمانی کی، اس نے حرام کام کیا. تو دیکھیے کتنی خطرناک ہے اللہ کے نزدیک ماں باپ کی نافرمانی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں والدین کی نافرمانی سے بچائے، ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنائیں، ان کا خدمت گزار بنائیں، اور ان کی دعائیں لینے والا بنائیں. اللہ ہمارے والدین کو بھی جو ہے جنت عطا کرے،
اللہ سبحانہ و تعالی ہماری زندگیوں کو بھی ایسی بنائے کہ ہم جنت میں آسانی کے ساتھ داخل ہو جائے۔ جب تک اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔